أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. سورہ قاف جس کے اندر 45 آیتیں ہیں اور 36 آیتوں پر 36 آیتوں آیت نمبر 36 تک گفتگو ہو چکی ہے. آج 37 آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے. آج آیت نمبر 38 ہے جو ہم نے تلاوت کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اس میں جو مضمون اور جو آیتیں ہیں وہ تقریباً بار بار ہم آپ سن چکے ہیں اور بار بار سن چکے ہیں، بار بار سننا چاہیے اور بار بار سننا پڑے گا اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر مندی ہے. اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ آتا ہے، اس کی تفصیل میں جانتا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس میں کوئی خاص عنوان تو ہوگا نہیں. تو ہر عمل اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ علمی رشتہ یا آپ کی معلومات کا کس درجے میں ہے. دنیا میں ہر نیکی، ہر عمل کو نیکی سمجھ کے کرنا چاہیے اور اس کی نیکی کی تفاصیل جاننی چاہیے کہ صرف اصل میں ہمارے ہاں جو آج کل ایک مزاج بن گیا ہے نا، نالج نالج نالج، یہ نالج میں سمجھتا ہوں علم کا بالکل ناقص اور بے مطلب کا ترجمہ ہے. معلومات، معرفہ جسے کہتے ہیں، اور علم تو اسے کہتے ہیں. علم کا جو اصل بڑا مفہوم ہے وہ فہم شامل ہے. اس میں علم کہتے اس کو ہیں جس میں فہم شامل ہو. کسی بات کا جاننے کو علم نہیں کہتے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ سگنل توڑنے سے اور سگنل کراس کرنے سے آپ کو فائن آئے گا اور 24 گھنٹے کی پولیس کے یہاں مہمان نوازی بھی ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا خیال نہیں کیا. تو یہ جاننا، کہیں گے کہ ایسے جاننے کا کیا فائدہ، یہ تو جہالت ہے. پتہ کیا چلا؟ جاننا اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ سمجھ بھی پیدا ہو، یہ سمجھ پیدا ہو کہ اس کا تعلق صرف فائن سے اور 24 گھنٹے کی جیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ سڑک کے نظام، اصول، ضابطہ اور خود اپنے ضمیر کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک قانون بنائے تو اس کا خیال رکھیں. اگر قانون آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تحریر پیش کیجئے، اس کے لیے درخواست پیش کیجئے. اس قانون کو بدلنے، اس قانون کی ترمیم کے لیے آپ قانونی طریقہ اختیار کیجئے. قانون کو ختم کرنے کا طریقہ غیر قانونی نہیں اختیار کیا جا سکتا. قانون کو ختم کرنے کا، قانون کو بدلنے کا قانونی طریقہ اختیار کیجئے. اس کی اجازت ہے، اس کا حق ہے. اگر ہم اپنے قانون کے تبدیلی اور ترمیم کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں غلطی پر ہیں تو جب ہم یہ کوشش کریں گے تو ہمیں وہ بتایا جائے گا کہ آپ غلط مطالبہ کر رہے ہیں. لہذا قانون کو توڑنا جانتے ہوئے، اس کا مطلب ہر بندہ کہے گا کہ تو جہالت ہے، یہ تو نادانی ہے. لہذا ہمیں معلوم ہے، اس بنیاد پر ہم دینی مجالس اور جو آیتیں مقرر آئیں تو اس کو ضرورت محسوس نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. کیوں کہ پھر ہم صرف اتنا جان رہے ہیں کہ جاننا ہی کام ہے. جاننا کام نہیں ہے، جاننا بھی ایک کام ہے. اب اس میں کام کیا ہے کہ ہمارا جو وقت مصروف، ہمارا جو الا ہے کہ کوئی اہم ضرورت ہے، جو اس سے بڑی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے. لیکن
جب ہمارے لیے مواقع ہیں اپنی زندگی کے اوقات کی حفاظت کے، تو اس کو بچانا چاہیے. اور اس کے بچانے کے طریقے کیا ہیں؟ یہی بہانے ہیں. آپ 24 گھنٹے نماز پڑھ کے اپنے وقت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے نماز 5 فرض کی ہے، باقی ہمارے نیکی کے کام کو بکھیر دیا ہے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر. لہذا بہت سارے کام ہیں، کبھی دل چاہتا ہے ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے گفتگو کریں، یعنی گھریلو گفتگو کریں، جائز گفتگو، خاموشی سے اشارہ میرا جائز گفتگو، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. والدین کے ساتھ بیٹھ کے ہم گفتگو کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہے مصلی پر. آپ ہر عمل کو جو جائز ہے اور جس میں نیکی کا پہلو ہے اور اس میں شریعت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ مل رہا ہے، ان سارے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کسی کام پہ زیادہ توجہ دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے کام چھوڑ دیں، ورنہ اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ دوسرے کام کی نیکی کی حیثیت ہمارے نگاہ میں نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ اعمال جو حدیث میں موجود ہوں، عام طور سے اس کی اگر ضرورت نہ پڑ رہی ہو، موقع نہ مل رہا ہو، تو اس کو کبھی کر لینا چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں کر لینا چاہیے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسالک میں، جیسے احناف کے ہاں رفع یدین نہیں ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو وہ علماء کہتے ہیں، ہمارے یہاں حناف علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ کبھی پڑھیں اس کو، تاکہ وہ جو حدیثیں آئی ہیں اس پر عمل ہو جائے. اسی طرح جو حضرات خاموش رہنے کا جن کے حکم نہیں ہے، تو وہ کبھی خاموش بھی رہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ اس حدیث کے سلسلے میں ہمارا نظریہ خدا نہ خواستہ کسی اس کی حیثیت کو کم کرنے یا اس کے سلسلے میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے. اجتہاد کا معاملہ ضرور ہے، لیکن کبھی اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. لہذا ہمارے اوقات کو ہم دین کے نام پر کیسے استعمال کریں؟ اس میں سے یہ سب بہانے ہیں کہ ہم دینی مجالس میں بیٹھ گئے، پہلے سے ہمیں پتہ ہے، سب معلوم ہے، لیکن بیٹھ جائیں. ایک بات یاد رکھیں آپ، بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی کتاب کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی کتاب کے بارے میں، کہ میں نے اس کو کئی 100 مرتبہ پڑھا اور ہر مرتبہ پڑھا تو مجھے نیا فائدہ ہوا. لہٰذا دینی مجالس میں آپ کو پتا ہے کہ ان آیتوں کا مفہوم مجھے پتا ہے، ان آیتوں کا ترجمہ میں جانتا ہوں، یہ میری نادانی ہے. اس کو سننے میں ضروری نہیں ہے کہ وہی باتیں کہی جائیں جو ہر جگہ کہی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نئی بات کہی جائے، ہو سکتا ہے ان 10 باتوں میں سے ایک بات میرے لیے بہت مفید تھی، جو میرے عمل کے لیے بھی مفید ہے، میرے علم کے لیے بھی مفید ہے. لہٰذا اس میں جو آیتیں آ رہی ہیں وہ تقریباً ہماری سنی سنائی ہیں، لیکن کبھی کسی آیت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کسی آیت پر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ کی بات سننے میں استعمال ہوا ہے. ہمیشہ موازنہ کرنا چاہیے کہ میں اس بات کو، میں جس مجلس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مجلس کو چھوڑ کے جہاں جا رہا ہوں وہ کہاں جا رہا ہوں، ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہیے. وہ کام میرے دنیا و آخرت کے لیے زیادہ مفید ہے، یا یہ کہ میرا یہاں اپنے آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ یہاں اپنے آپ کو جوڑنا اور یہاں صبر و ضبط کے ساتھ یہاں بیٹھنا اور اس میں شرکت کرنا، یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. تو موازنہ کرنا چاہیے. اس موازنے میں ظاہر سی بات ہے ہمیں ترجیح دینا چاہیے اس کام کو جس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام اور اللہ کی بات سننے سے بڑا کام دوسرا کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بہانے ہم آپ بیٹھتے ہیں، کچھ اوقات ہمارے اللہ کے دین کو سننے سنانے میں استعمال ہو جاتے ہیں. اللہ اس میں ہمیں اس کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے. سورۃ قاف، جیسا کہ ہم نے بار بار ذکر کیا کہ مکی دور میں اور وسطی دور میں 5 سال 6 سال کی نبوت کے بعد جو آیتیں اتری ہیں، اس زمانے کا انداز ہے اس کا بھی اور اس کے بعد والی سورت کا بھی. ان کو 3 باتیں خاص طور سے سمجھائی جاتی تھی: توحید، عقیدہ آخرت اور اثبات رسالت. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کو مانتے تو کفار مکہ بھی تھے، لیکن شریک کرتے تھے، صفات میں شریک کرتے تھے، بسا اوقات ذات میں بھی شریک کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، اور بعض صفات میں بعض اپنے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو شریک بھی ٹھہراتے تھے، صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، ذات میں شریک بناتے تھے. تو یہ ذہن بنایا جاتا تھا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولا یولد ہے،
اور وہ اللہ الصمد ہے، اس کو دنیا کا سارا نظام چلانے کے لیے کسی کے تعاون اور کسی کے مدد اور کسی کو بطور سبب استعمال کرنے کی مجبوری نہیں ہے اس کے پاس. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ نے اپنے قدرت کے نظام کو سمجھانے کے لیے، اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا اتنا بڑا لشکر پیدا کیا. اللہ نے اپنی کائنات کو اتنی بڑی بنایا، اللہ اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ اللہ کیسا قادر ہے. اللہ کی قدرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. اللہ نے ہمیں اپنی زبان میں، اپنے کلام میں ہمیں بتایا کہ اللہ کی وسعت اور اللہ کی قدرت کتنی ہے. لہذا یہ جو بتایا گیا یہ توحید سمجھانے کے لیے. وہ کفار مکہ اللہ کو بعض مواقع پر کہتے تھے کہ یہ کام اللہ ہی کرے گا. لہذا قرآن میں جو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں اس کا جواب تو وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن شریک ٹھہراتے تھے. اس بات توحید میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اور اپنا ایمان خالص رکھو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ. لہذا اس کے لیے یہ ساری مثالیں دی جاتی تھی. اور پھر اے نبی، یہ جو نبی جو تم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ نبی یہ برحق ہے. اور دوسری بات یہ جو تم اپنے طور پر عقیدہ رکھ لو اور تم اس خوش فہمی میں ہو کہ ارے یہ نبی کی بات اگر نہیں مانیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ایک بات یہ اور یاد رکھو کہ یہ حساب ہونے کا ایک دن بھی ہے. میں نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ دنیا تمہیں زندگی صرف اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم اس دنیا میں اللہ کے احکام کو مطابق زندگی گزارو. اور تمہیں معلوم ہے کہ موت کا نظام اللہ نے براہ راست اللہ کے فیصلے کے ساتھ موت آتی ہے. لہذا زندگی بھی اللہ کی، موت بھی اللہ کی، اور پھر قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو ان تین حقیقتوں کو جاننے کے لیے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت پر یقین، اس کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے تمہارے لیے. لہذا نبی یہ تم کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. تم اپنی مرضی کے عقیدے کے ساتھ گزر جاؤ اور تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ آپ قیامت میں کل کسی پر الزام نہ مت ڈالنا کہ ہمیں اس دن کا تو پتہ ہی نہیں تھا. لہذا نبی بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آئے گا جہاں حساب ہوگا. اور آخرت کا ایسا امتحان ہے، دنیا میں ہر امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سوالات ظاہر نہیں کیے جاتے، اس کے سوالات امتحان حال میں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن آخرت ایسا موقع امتحان ہے کہ وہاں کے تمام سوالات اللہ نے دنیا میں دے دیے کہ ہم یہ سوال کریں گے، اور اس کا جواب بھی بتا دیا ہے کہ اس کا جواب ہم کو کیا چاہیے. لہٰذا اب اس کے بعد اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں تو اس بات توحید اس صورت کا مضمون ہے، اس بات رسالت اور اس بات آخرت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے یقیناً آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم نے پیدا کیا. وَمَا بَيْنَهُمَا میں آپ کی زمین کے اندر روز اول سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام کا خالق اللہ ہے. چاہے وہ پہلے پیدا ہو چکی تھی، چاہے وہ اب پیدا ہو رہی ہیں، چاہے وہ بعد میں پیدا ہوں گی، چاہے وہ قدرتی اشیاء ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، چاہے وہ ہماری صنعت اور ہمارے توڑ جوڑ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کی خلقت کا حصہ ہے. اسباب وہ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، اور جس طاقت کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا تجربہ، ہمارا علم، ہماری ذہنیت اور ہماری کوشش اور ہماری صنعت، وہ سب اللہ کا ہے. لہٰذا بالواسطہ وہ سب اللہ ہی کی خلقت ہے. تو وما بینہما میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو پہلے موجود تھیں، جو اب ہماری صنعت کے نتیجے میں ظاہر ہوئی، اور جو بعد میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی. اس میں مشینیں ہوں، اس میں سواریاں ہوں، اس میں آلات ہوں، اس میں ہمارے پڑھنے لکھنے، ہمارے پہننے اوڑھنے کی جتنی چیزیں ہیں، وہ سب جو موجود نہیں تھی وہ موجود ہوتی ہیں. وہ سب خلقت کے نام پہ آتی ہے. وہ سب کو اللہ نے پیدا کیا. فی ستۃ ایام. اب یہاں پر
اللہ نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے اسباب جو ہیں وہ سب 6 دن میں پیدا کیے. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں اس کے پیدا کرنے میں کوئی تھکان اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ جواب بھی ہے یہود و نصارہ کا. یہود و نصارہ کہتے تھے کہ 6 دن کی محنت کے بعد 7ویں دن استراحہ کے لفظ ہیں، ریسٹ کے الفاظ ہیں ان کے کتابوں میں کہ آرام کیا، راحت مطلب آرام کیا اور ریسٹ لیا، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس میں اس کا جواب بھی ہے اور اس میں قدرت کا اعلان بھی ہے کہ یہ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے اسباب اللہ نے پیدا کیا. وقدر فیہا اقواتہا، اور انسانوں کی ذریت کو بھی ایک شکل میں یہ سمجھے کہ عالم ارواح میں سب موجود ہیں، لہذا سب کچھ موجود ہیں اور سب خلقت ہے، سب کچھ پیدا. مطلب ایک تو ہے کہ ہمارا وجود عدم سے وجود میں آنا، جیسے انسان اس دنیا میں عالم ارواح کے اندر موجود ہے، جب وجود میں تب آتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. لہذا اس مفہوم کے اندر اس مفہوم کی وسعت میں وہ سب چیزیں شامل ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ ساری چیزیں ہم نے 6 دن میں پیدا کی، ہمیں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے آپ جب توحید کی بات کرتے ہیں، آپ جب اپنے نبوت کا پیغام ان کو دیتے ہیں، جب آپ ان کو عقیدہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں تو اس کی کبھی وہ تردید کرتے ہیں، کبھی تکذیب کرتے ہیں، اس سلسلے میں کبھی چیمی گوئیاں کرتے ہیں، کبھی آپ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. آپ کیا کریں؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں پر آپ صبر کریں. اس کا انتقام لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں، جواب دیں اور اس کے بعد صبر کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں. کیا؟ اپنے رب کی تسبیح، ہم تحمید بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کریں رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے. بعض علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مراد فجر ہے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے ظہر اثر مراد ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح بیان کریں، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، تو اس سے مراد فجر مغرب اور عشاء ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اللہ کی تسبیح سجدوں کے بعد بھی بیان کرتے ہیں. تو بعض علماء نے سجدوں کے بعد سے 2 مطلب مراد دیے. ایک تو یہ کہ نماز کے بعد کے اذکار جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، اور ایک مراد لیا ہے کہ سبحہ سے جب ہر جگہ نماز مراد لی جا رہی ہے تو یہاں بھی نماز ہی مراد لی جائے. تو ان نمازوں سے مراد ہے نماز کے بعد جو ہم سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں وہ مراد ہے کہ نماز سجدہ یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی آپ نماز پڑھیں. تو یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے. ان تمام مفہوم کی روایتیں اور اس کی سب تفصیلات موجود ہیں. لہذا دعوت کا کام کرنے میں ہم لوگ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کریں اور عبادت میں لگ جائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کام چھوڑ کے عبادت میں لگیں، صبر کریں، جو ایک تو کام کریں، جو پیغام ہے وہ پہنچائیں، تبلیغ پوری کریں، پیغام پورا پہنچائیں، اور اس کے تردید میں یا اس کے رد عمل کے طور پر جو کچھ بھی یہ لوگ آپ کے ساتھ، چاہے وہ گفتگو کی شکل میں یا آپ کی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں یا تردید و تکذیب کریں، تو اس پر صبر کریں. تیسرا کام تبلیغ، یعنی جو کام دیا گیا ہے وہ پہنچائیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر جو ان کی طرف سے رد عمل آئے اس کے لیے صبر کریں. اور تیسرا کام عبادت بھی، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہو جائے. لہذا جب اس طرح کے کاموں میں اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو اس کا بہت سہارا لینا چاہیے، اور علماء نے واقعتاً اس کا سہارا لیا ہے. نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام بہت کیا ہے، اور تسبیحات کا بہت اہتمام کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا بہت اہتمام کیا ہے. آج بھی جب ہم دنیا میں اسلام کے تئیں جو کچھ بھی مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے اس کے لیے اعمال کا طرف بہت مائل ہونا چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہر جگہ دیکھیں آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.
اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور سنیے ایک بات غور سے، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، ایک تو توحید کی دلیل ہو گئی، پھر اس بات رسالت کی دلیل ہو گئی۔ قرآن اس انداز سے ساتھ لے کر چلتا ہے شانہ بشانہ تمام مضامین کو کہ کہیں دور پلٹ کے جانا نہ پڑے اور آگے دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ لہذا توحید کی دلیل آئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اس بات رسالت آ گئی، اور وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيب، یہ عقیدہ آخرت آ گیا۔ شانہ بشانہ تمام مضامین اس طرح چلتے ہیں کہ دیر یعنی انتظار یا پچھلے مضمون کی طرف پلٹنے کے لیے مجبوری کو پیش نہ کرے سننے والا، اور سامع اس عذر کو پیش نہ کر سکے کہ ارے وہ آخرت والا مضمون کہاں ہے، ارے وہ توحید والا مضمون کہاں ہے، ارے وہ اس بات رسالت والا مضمون کہاں ہے، ساتھ ساتھ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور سنیے اس دن جس دن کے پکارنے والا پکارے گا، ینادی المنادی، پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، بالکل قریب سے، قریب کی جگہ سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ صیحہ دوبارہ اٹھائے جانے کے آواز کو پورے یقین کے ساتھ سنیں گے، ٹھیک سنیں گے، یعنی ان کو پورے طور پر یہ کوئی گمان نہیں ہوگا، ان کا یہ کوئی خیال نہیں ہوگا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ اس بات کو سن رہے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہم آواز سن رہے ہیں یہ واقعی سچی آواز ہے، اور واقعتاً یہ کوئی آواز ہے، یہ ہمارا وہم و گمان نہیں ہے، لہذا اس پر ان کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ ذالک یوم الخروج، یعنی جس دن پکارنے والا پکارے گا تو قبر میں جو لوگ ہوں گے ان کو ایسا لگے گا کہ یہ آواز کہیں بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ یہ آسٹریلیا میں اگر کوئی بندہ مدفون ہے اس کو بھی، اگر کوئی سمندر میں کسی مچھلی کے پیٹ میں ختم ہو گیا اس کو بھی، اگر کوئی افریقہ میں مدفون ہے تو اس کو بھی، اگر کوئی سرزمین عرب میں مدفون ہوا ہے تو اس کو بھی، زمین کے کسی خطے میں بھی اگر کوئی انسان کہیں مدفون ہے، جب دوبارہ اٹھائے جانے کی آواز ہوگی تو ہر مدفون صاحب قبر کو ایسا لگے گا کہ یہ آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے، اور ہر بندہ اس آواز کو سنے گا تو اسے یہ لگے گا کہ یہ کوئی میرا خیال یا خواب نہیں ہے، یہ واقعتاً کوئی آواز آ رہی ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، جس دن سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے لوگ قبر سے نکلیں گے۔ انا نحن نحیی، قرآن کہتا ہے بے شک ہم ہی لوگوں کو زندگی دیتے ہیں، جو زندہ ہو دنیا میں، آج جو تم زندہ ہو کر دنیا میں آئے یہ ہم نے دیے، ونمیت، اور ہم ہی ماریں گے، موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، لہذا زندگی ہم دیتے ہیں، وہ زندگی ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے دی ہے، اور جس مقصد کے لیے دی ہے وہ مقصد تمہیں زندگی میں پورا کر لینا ہے، اس میں ٹال مٹول مت کرو، کیونکہ موت آنے والی ہے، آج کر لیں گے کل کر لیں گے، تمہیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، تمہارے پاس اس کا کوئی نظام، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو کسی کی موت کا پتہ لگا سکے، لہذا زندگی ہم نے دی ایک مقصد کے لیے، اس مقصد کی فکر میں ہمیشہ لگے رہو، اور اس میں کوتاہی مت کرو کیونکہ موت آنے والی ہے، ونمید، اور موت بھی ہم دیں گے، اور اس میں کوتاہی مت کرو، زندگی گزر جائے گی موت آ جائے گی تو موت کے بعد قصہ ختم ہو گیا، اس غلط فہمی میں مت رہنا، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، تو جس زندگی کو ہم موت کے ذریعے ختم کریں گے، اس زندگی کو ہم نے جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ اس مقصد میں استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ہم الینا المصیر کے دن پوچھیں گے، لہذا اس میں انسان کی پوری زندگی کا مقصد بتا دیا گیا کہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ، زندگی کے لیے نہیں ہے، اور زندگی کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ موت پہ ختم نہیں ہوگا، اور جو سفر موت پہ ختم ہوا ہے وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ سوال جواب ہوگا، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا، اور جس دن کے زمین پھٹے گی مردوں سے اور وہ سب تیزی سے نکل رہے ہوں گے قبروں سے، یوم تشقق الارض، جس دن کے زمین پھٹے گی ان مردوں سے، اور سراع، سب بڑی تیزی سے نکل رہے ہوں گے، اور بس جب نکلیں گے تو کوئی اپنی قبر کے پاس رکے گا نہیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیزی سے لوگ بھاگے جا رہے ہوں گے، سب ہر انسان سوچ رہا ہوگا کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، لہذا یہ سب صورتحال، ظاہر سی بات ایک بندے کے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنے لوگ مٹی ہو چکے ہوں گے آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے،
10,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک 20,000 سال تو بہرحال گزر چکے ہیں. یہ جو لوگ آپ کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جاہلوں کی بات پڑھ کے ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. جہالت کی باتیں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اب اس پڑھائی کو ہم جہالت کہیں یا علم کہیں، یہ فیصلہ سامعین پر ہے. لہذا اللہ کا نظام ہے، واللہ عالم. کوئی متعین مدت کسی کو بتائی نہیں گئی تو ہم بھی نہیں کہیں گے، لیکن جو مدت کا ایک انسانی زندگی کا جو ایک تسلسل ہے، اور اس میں جو ایک قرآن کے طرز میں جو اندازہ لگتا ہے، وہ لاکھوں سال کی کہانی نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. تو اس وقت جو 10,000-20,000 سال جو لوگ مرے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. آخر یہ کیسے ہم سوچ لیں کہ یہ ہر بندہ دوبارہ زندہ ہوگا اور دوبارہ اس یوں کا تو اپنے پورے وجود کے ساتھ باہر آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے اس اعتراض اور اشکال کو بھی یہی دور کر لو کہ جب سب تیزی سے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے اور زمین پھٹے گی اور سب باہر نکلیں گے، تو حشر علی ذالک حشر، یہ جمع کرنا علینا یسیر، ہمارے لیے بہت آسان ہے. اب قرآن نے اس کو بہت جگہوں پر الگ الگ شکل میں جواب دیا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. 7 آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا اللہ کے لیے انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت، مطلب ان کا پیدا ہونا انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی بات ہے. آسمانوں کا اور زمین کا کی خلقت انسانوں کی خلقت سے بہت بڑی چیز ہے. پتہ یہ چلا کہ ان کا عالم بھی بہت وسیع ہے اور اس میں نظام بھی بہت پھیلا ہوا ہے. اور جب خود اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش سے اور ان کی خلقت سے اور بہت بڑا نظام اور بہت بڑا قدرت کا مظاہرہ جو ہے ہماری، وہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں ہم نے کیا ہے. جب وہ ہم نے پیدا کیا تو ان کا پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور 6 دن میں ہم نے پیدا کیا، کوئی تھکان نہیں ہوئی، تو دوبارہ انسانوں کا پیدا کرنا کیسے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ سمجھو تو صحیح. تو یہ دوبارہ ان کو لوگوں کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے بات دوبارہ، نحن اعلم بما یقولون، ہمیں پتا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں سب پتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنے نظام کو سمجھنے اور اپنے نظام کے تجزیے کی توفیق قرآن کی روشنی میں اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت مشکل کام ہے. بہت پڑھ لکھ کر بھی ہمارے ساتھی بہت دین کی باتیں کر کے بھی، آپ یقین کیجئے آج بھی کچھ ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی، ہماری جو پریشانی ہے وہ کیا؟ اس دور میں تجارت ہماری ضرورت ہے، تعلیم ہماری ضرورت ہے، اور تجربات ہماری ضرورت ہے، سائنس ہماری ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اور یہ دنیا میں جتنی بھی صنعت ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے، کہتے ہیں نا تحت شعور میں، یعنی دماغ کے گوشے میں ہم زبان سے بولتے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، لیکن ہم نے ایجوکیشن کو اپنی ضرورت سمجھ کے ایجوکیشن کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ایجوکیشن کو اپنا مقدر سمجھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم صنعت و تجارت کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس کی اہمیت پر بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صنعت و تجارت کو اپنا مقدر سمجھ کے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. قرآن اسی کے بارے میں بار بار ہمیں ہوشیار کرتا ہے کہ اپنا مقدر تو اللہ نے بنایا ہے، قدر کا نظام اللہ کا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ نے آپ کی زندگی، موت اور آپ کے اسباب کو جوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے کام کرنے کے لیے اللہ نے ذرائع بنائے ہیں تاکہ آپ مشغول ہو سکے اس میں. ورنہ جو پیٹرول آج اخیر دور میں ظاہر ہوا اور انسان وہاں تک پہنچا، کیا اللہ رب العالمین انسان کو اس کی رہنمائی 20,000 سال پہلے نہیں دے سکتا تھا؟ جو آج جو سواریاں آپ کے پاس موجود ہیں اور جو مزید پیدا ہوں گی، جو اس سے پہلے کہ انسان، ان کا کیا قصور تھا بیچاروں کا کہ جو وہ بیلوں پر اور پیدلوں انہوں نے میلوں اور سینکڑوں میل سفر کیا، ہزاروں میل سفر کیا، کیا اللہ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں، کیوں رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی؟ ہم نے بار بار ایک بات مثال دی، قرآن کیوں اس قصے کو ذکر کر رہا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد قابیل جب پریشان ہوا کہ اس کو دفن کیسا کیا جائے، بار بار میں اس کو ذکر کرتا ہوں. آخر قرآن کیوں کہہ رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ؟ اللہ نے ایک کوا بھیجا
جو زمین کو کھودنے لگا، یبحث فی الارض، کچھ ڈھونڈنے لگا، تلاشنے لگا، یبحث فی الارض، بعض روایت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین کو کھودنے لگا، اور بعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ اس کھودنے میں کے بعد اس نے اپنے دوسرے کوے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اللہ دکھائے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوا بھیجا اللہ نے، فبعث اللہ نے کوا اللہ نے بھیجا، وہ بائی چانس نہیں تھا. یہ اللہ ایک واقعے میں ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کسی جگنو سے تم نے کوئی طریقہ سیکھا تو سمجھو کہ اس جگنو کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے. باقی سارے جگنو اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی کام، کوئی نتیجہ، کوئی مسئلہ تمہارا حل ہوا کسی جانور سے اور تمہارا دماغ وہاں پہنچ گیا تو یاد رکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، خواہ وہ خواب کی شکل میں ہو. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن زید اذان کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، اللہ نے اس اذان کی رہنمائی، کیا اللہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست القا نہیں فرما سکتا تھا کہ محمد اذان کے یہ کلمے سکھاؤ؟ ساری چیزیں تو اللہ کے رسول سکھا رہے تھے نا. آخر خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی کرائی گئی، ایک مثال بتائی گئی کہ سینکڑوں دنیا کے کام ایسے ہوں گے جو کسی کے خواب میں آئیں گے، اور اس خواب سے تمہارا کوئی مسئلہ حل ہوا تو سمجھ لو کہ وہ خواب اللہ نے اس مقصد کے لیے دکھایا ہے. ورنہ تو سینکڑوں خواب دیکھتے ہیں ہم دفن ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کوے آئیں زمین کھود کے چلے جائیں ہمیں نہیں پتا چلے، لیکن جب ہماری کسی ضرورت کے ساتھ وہ جڑ گیا، وہ ہمارے سامنے آ کے یہ حرکت کر رہا ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، پتا چلا کہ اللہ نے بھیجا ہے. لہذا یہ ساری ضرورتیں اللہ نے ہمیں مختلف ذرائع سے ہمیں اس مسئلے کو اللہ ہمیں حل کرواتا ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں مشغول کرنے کا ایک نظام دیا ہے، لیکن جو بات ہے وہ کیا کہ ہم ان چیزوں کو مقدر نہ سمجھیں. بار بار میں اس کو بہت کہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں ہماری پریشانی کی جو وجہ ہے وہ ہماری تعلیم ہے. آج دنیا میں ہماری پریشانی کی جو وجہ ہے وہ ہماری صنعت و تجارت ہے. آج جن دنوں میں آپ جن چیزوں سے گزر رہے ہیں، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑا اچھا ٹیکنالوجی کی برکت دیکھیں آپ کہ آج ہم درس سن رہے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہوں کہ اسی ٹیکنالوجی نے ہم کو پریشانی میں بھی ڈالا. مارکیٹنگ کی پرابلم ہے، ہر ملک کس ملک سے زیادہ کمانا ہے اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں یہ لوگ، ہم آپ سوچ نہیں سکتے، اور کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. لہٰذا ہماری پریشانی ہماری تعلیم کی وجہ سے، اور ہماری پریشانی ہماری صنعت و تجارت کی وجہ سے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو مقدر سمجھ کے سیکھا. ہم اگر اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے سیکھتے تو ہم اللہ کی ذات پر جب قدر اور قضاء و قدر اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ جو کچھ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے وہی ہوگا. اور یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا ہے جنگ لڑنے کا، فتح ہوگی یا شکست ہوگی یہ اللہ کا کام. لہٰذا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، مقدر نہیں ہے. مقدر تو وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے، ہمیں تو حکم جو دیا گیا ہے، ہم روزی کماتے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے. لیکن آپ معاف کیجئے گا، آج ہم نے ان سب چیزوں کو مقدر سمجھا ہے. آج ہماری پریشانی کی وجہ یہی چیز ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں. اس پریشانی میں آج میڈیکل کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے بے اطمینانی ہے، ذرا سا چھوٹی سی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ فلاں ٹیسٹ لکھ دیں گے، اتنی بڑی بڑی دوائیں دے دیں گے، پتہ نہیں بلا ضرورت سرجری عام ہے، دنیا جانتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کی ایک بڑی تعداد بچوں کی ولادت آپریشن کا ایک ایسا نظام بن گیا کہ اللہ کے دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا حل آپریشن کے بغیر نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم جس نے ہمیں یہ راستے سکھائے. ہماری تجارت جو ہم نے ہاسپٹلز کی شکل میں اور انسٹرومنٹس کی شکل میں جو ہماری تجارت ہے، جو ہم نے اتنے بڑے بڑے لیب کی جو مشینیں بنائیں، وہ مشینوں کو ہم کیسے استعمال کریں، اور ان مشینوں کو ہم نے بنایا تو ان فیکٹریوں کو پیسہ چاہیے، ان کے تاجروں کو پیسہ چاہیے، ان ایجنسیز اور ان کے ڈسٹریبیوٹرز کو انکم چاہیے. اس کے لیے سارا نظام چل رہا ہے اور پریشان ہم آپ سب ہو رہے ہیں، سب پریشان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل والے کہیں اور پریشان ہوتے ہیں، بزنس مین کہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ایجوکیشن والے کہیں اور پریشان ہوتے ہیں. یہ ایک پریشانی کا ایسا جال ہے جس میں ہم آپ سب پھنس گئے. اس کی وجہ
وہی چیزیں جس کو ہم نے مقدر سمجھا، مقدر اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہماری غلطی ہے، اس لیے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا تمام تجزیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اصل تجزیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم جس چیز کو اہمیت زیادہ دیں گے اللہ اسی کی شکل میں ہمیں سزا دیتا ہے۔ تمام اقوام کے عذاب کی تکلیف، عذاب کی تفصیل پڑھ لیں، اندازہ لگ جائے گا کہ الجنس الجزاء من جنس العمل، جیسا کام ہے اسی کی جنس سے اللہ عذاب دیتا ہے۔ لہذا ہمارے گناہ تعلیمی نظریے، تجارت کے نظریے اور سیاست کے نظریے، ان تمام نظریوں میں ہمارے گناہ ہیں، اسی شکل میں اللہ ہم کو عذاب دے رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں خوب جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، آپ کا کام سادگی سے ان کو پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی بات منوانے کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر، وما انت علیہم، آپ کی حیثیت ان کے لیے ایسی نہیں ہے کہ آپ زبردستی بات منوائیں، آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں، یعنی آپ ان سے زبردستی بات منوانے کا کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ جو پیغام ہے وہ پہنچا دیجئے، جبرن منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے ہر اس بندے کو نصیحت کیجئے جو میری وعید کا اور میری تنبیہ کا خوف رکھتا ہو، جسے خوف ہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ نے جو باتیں کہی ہیں اس کا محاسبہ ہوگا۔ لہذا ہر وہ بندہ جو خوف رکھتا ہے اس کو آپ میری قرآن کے ذریعے نصیحت بتاتے رہیں۔ لہذا ہمیں بھی قرآن کو کے ذریعے امت میں، انسانیت میں ہر جگہ پیغام عام کرنے کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول بھی فرمائے، اور اللہ ہمیں اس میں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور جو کمی بیشی ہے اللہ اس کو معاف بھی فرمائے۔ بڑے فتنے کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، بس اللہ حشر کے میدان کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔